امام علیہ السلام کا نام علی، آپ حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کے القاب میں سجاد اور زین العابدین بہت مشہور ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت شعبان المعظم سن 38 ہجری کو آپ علیہ السلام کی ولادت با شہادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو فرمایا کرتے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا اور آپ کا جسم کانپنے لگتا۔ آپ رات رات بھر عبادت کیا کرتے، جس وجہ سے پاؤں میں سجن اور چہرے پر زردی کے آثار نظر آنے لگتے۔ طولانی عبادت کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب کہا جائے گا کہ سید الساجدین کو کھڑا کرو، تب امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ امام سجاد فرمایا کرتے تھے، ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں، خوشگوار حالات میں اطاعت کر کے، ناگوار حالات میں حمد و ثنا سے۔ امام کی صحابت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ایک کنیز سے کھانے کا برتن ٹوٹ گیا، خوف کے مارے اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، جاؤ تم خدا کی راہ میں آزاد ہو۔ آپ علیہ السلام واقعہ کربلا کے دوران بیمار تھے، اس لیے آپ کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو جہاد کی اجازت نہ دی۔ دراصل یہ مصلحت خدا تھی کہ امامت کے سلسلے کی کڑی محفوظ رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام 35 برس حیات رہے۔ امام نے عمر بھر جدوجہد کی، عوام الناس کی خدمت، اللہ کی عبادت اور اس سے راز و نیاز کیا۔ امام سجاد علیہ السلام جب خدا کے امر اور پیغمبر علیہ السلام کی وصیت کے مطابق سن 61 ہجری میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کی عمر تقریباً 24 برس تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ جناب شہر بانو یزدگرد ساسانی کی بیٹی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اس کے پیغام کو نشر کرنا تھا۔ اس اہم ذمہ داری کو امام زین العابدین اور آپ کی پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسیری کی حالت میں بھی بخوبی انجام دیا۔ آپ علیہ السلام سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ عاشوراء کا قیام زندہ جاوید اسلامی تاریخ ہے۔ تاریخ 2 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ تاریخ کا آغاز جہاد اور جان بازی اور اسلامی کرامت کے دفاع کے لیے خون اور جان کی قربانی دینے کا مرحلہ تھا، جس میں عدل کے قیام کی دعوت بھی دی گئی اور دین محمد کے احیاء کے لیے اور سیرت نبوی و علوی کو زندہ کرنے کے لیے جان نثار بھی کی گئی۔ پہلے مرحلہ رجب المرجب سن 60 ہجری سے شروع ہو کر 10 محرم الحرام 61 ہجری تک مشتمل ہے، اور جبکہ دوسرا مرحلہ اس قیام اور انقلاب کو استحکام بخشنے اور اہداف کربلا کی تشریح کا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے کی قیادت امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی اور دوسرے مرحلے کی قیادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت اطہار کو اسیر بنا کر شام لے جایا گیا اور اسیروں کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید کو خطاب کر کے فرمایا، یزید خدا کی قسم تو کیا سوچتا ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام ہمیں ایسی حالت میں دیکھتے تو خوش ہوتے؟ اس بات سے یزید کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک روز خطیب دربار منبر پر گیا اور حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے سلسلے میں بکواس بکنے لگا اور یزید کی تعریف میں قصیدے پڑھنے لگا۔ اس پر امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے کہا کہ میں بھی منبر پر جاؤں گا اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزید خاندان عصمت و طہارت کے علم و معرفت اور فصاحت و بلاغت سے واقف تھا، اس لیے خوف زدہ تھا اور امام کو اجازت دینے سے ہچکچانے لگا، لیکن لوگوں کے اصرار پر مجبور ہوا اور امام علیہ السلام کو منبر پر جانے کی اجازت دی۔ امام زین العابدین افروز منبر ہوئے اور ایسی تقریر کی کہ لوگوں کے دل حلقوں میں اٹکنے لگے اور آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری ہونے لگے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور دوسروں پر ہماری فضیلت 7 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ خدا نے ہمیں علم،
حلم، سخاوت، کرم، فصاحت اور شجاعت عطا کی ہے، اور مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ڈال دیا۔ خدا کی قسم یہی مرضی ہے اللہ کی کہ لوگ ہم سے محبت کریں، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہمارے دشمن اسے چھین نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، ان کے وسیع حضرت علی علیہ السلام ہم میں سے ہیں، سید الشہداء حمزہ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار نواسہ رسول حسن و حسین ہم میں سے ہیں، اس امت کے مہدی آخر الزمان ہم میں سے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ وہاں ایسا قرآن مچا کہ یزید نے امام کے کلام کو قطع کرنے کے لیے اذان کا حکم دیا۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو امام نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام نے سر سے عمامہ اتارا اور فرمایا، تجھے انہی محمد کا واسطہ ہے، ذرا ٹھہر جا۔ اس کے بعد یزید کی جانب رخ کیا اور فرمایا، کیا یہ عظیم پیغمبر تیرے جد ہیں یا ہمارے؟ اگر تو یہ کہے کہ تیرے تو یہ سب جھوٹ ہے، اگر یہ کہے کہ ہمارے جد ہیں تو کیوں تو نے ان کے لاڈلے حسین کو قتل کیا؟ کیوں ان کی اولاد کو مار ڈالا؟ کیوں انہیں لوٹا؟ کیوں ان کی خواتین اور بچوں کو اسیر بنایا؟ ایک قرآن بپا ہو گیا، لوگ گش کھا کر گرنے لگے۔ ایک پیغام میں کربلا تھا جو سب کے کانوں تک پہنچایا۔ یہ حق کی وہ آواز تھی جسے تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ یزید سے جب کوئی بات نہ بن پڑی تو اس نے ابن زیاد کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ علیہ السلام کی تقریر نے یزید کے چہرے سے نقاب نوچ پھینکی، اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مظالم کے دفاع کیسے کرے۔ اس نے امام سے پوچھا، آپ شام میں رہنا چاہتے ہیں یا مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، ہم اپنے جد امجد کی قبر کے پاس جائیں گے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول 62 ہجری کو امام علیہ السلام اور ان کے قافلے کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ابن طلحہ شافعی نے لکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فقراء مدینہ کے 199 گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ ان کے گھروں کا سامان، خورد و نوش کا سامان راتوں کو ان کے گھر پہنچا دیا کرتے، اور ان لوگوں کو خبر تک نہ ہوتی کہ یہ کون ہے جو ہمارے گھر میں سامان چھوڑ جاتا ہے۔ محمد ابن اسحاق کہتا ہے، کچھ لوگ مدینے کے نواح میں زندگی بسر کرتے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے خراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تب جا کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام کی سخاوت کیا تھی۔ ابن سعد روایت کرتا ہے کہ جب کوئی محتاج آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ فرمایا کرتے تھے، صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے خداوند تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے، آفرین ہے اس شخص پر جو میرا سفر خرچ آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام شہدائے کربلا کی یاد زندہ رکھنے کے لیے مختلف مواقع پر اپنے عزیزوں کے لیے گریہ و بکا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کے آنسو لوگوں کے جذبات کو متحرک کر دیتے تھے اور سننے والے اور دیکھنے والوں کے ذہنوں میں شہدائے کربلا کی مظلومیت کا خاکہ بنا دیا کرتے۔ تاریخ عاشوراء کو جاری و ساری رکھنے میں ان اشکوں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کے آنسو کب تک جاری رہیں گے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر ملامت نہ کرو۔ حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پیغمبر تھے، جن کے والد اور دادا بھی پیغمبر تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کو خداوند نے کچھ عرصے کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اسی وقتی جدائی کے غم سے یعقوب کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر حمیدہ ہو گئی اور ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ جبکہ ان کا بیٹا اس دنیا میں زندہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان کے فرزندان کو مظلومانہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس میرا غم و اند کیوں کر ختم ہوگا اور میری گریہ و بکا کیوں کر ختم ہوگی۔ امام سجاد علیہ السلام محرم الحرام سن 95 ہجری کو 57 برس کی عمر میں اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے ایک ملعون بیٹے کے ہاتھ مسموم ہوئے اور بستر شہادت پر لیٹ گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا،
میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے والد گرامی نے وصیت کی تھی اپنی شہادت کے وقت، وہ یہ ہے کہ ہرگز اس شخص پر ظلم مت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا یار و مددگار نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو حضرت امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ اونٹ جو 22 مرتبہ امام علیہ السلام کے ساتھ سفر حج پر گیا تھا، روایت میں ہے کہ امام سجاد کی شہادت کے 3 دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اونٹ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔